إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، میرا دوسرا چینل ہے لا آف اسلام. اس چینل پہ آپ وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے. اس چینل پہ آپ حضرات کو روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل جیسے کہ نماز کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، عمرہ کے مسائل، اسی طریقے سے روزے کے مسائل، طلاق اور عدت کے مسائل وغیرہ وغیرہ ایسے روز پیش آنے والے مسائل کا حل آپ کو اس چینل پہ مل جائے گا. اس چینل سے بھی آپ فائدہ اٹھائے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ رات کے وقت میں شدید سردی پڑ رہی تھی، شدید بارش ہو رہی تھی. اپنے گھر میں ابو جہل اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا. اچانک سے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یعنی دروازہ بجایا جاتا ہے. دروازے میں آواز آتی ہے جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو یا بجا رہا ہو. تو ابو جہل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایسی طوفانی رات میں، ایسی سرد رات میں، ایسی شدید بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے. اور اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ لات اور عزا کی قسم، یہ جو سوال ہی آیا ہے میں اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا، اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا. اور جا کے دروازہ کھولتا ہے. مقررین حضرات اور عوام اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. جب ابو جہل دروازہ کھولتا ہے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں دروازے پہ ابو جہل کے. تو ابو جہل کہتا ہے، اے ابن عبداللہ، اتنی رات میں، اتنی شدید بارش میں، ایسی طوفانی رات میں کیسے آنا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو دین کی دعوت لے کے آیا ہوں، میں تو کلمے کی دعوت لے کے آیا ہوں، میں تو ایک اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اس پیغام کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ابو جہل اعوذ باللہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے. حتیٰ کہ جو جھوٹوں کا مہا جھوٹا ابو جہل تھا، اس کی طرف بھی مسلمانوں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ دروازہ بند کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ گئے ہیں. ابو جہل پہ بھی جھوٹ بول دیا، حالانکہ وہ جھوٹوں کا مہا جھوٹا تھا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے قصداً جھوٹ بولنے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کھول کے دیکھیں، ترمذی شریف کھول کے دیکھیں اور اسی طریقے سے مسلم شریف کا مقدمہ کھول کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قصداً یعنی کہ جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے یا میری طرف منسوب کر کے بات کو کم یا زیادہ کہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے وہ اپنا ٹھکانہ. کیسی شدید وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ ہم پہ جو ہے تان و تشن کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہی نئے مولوی آئے ہو، آپ ہی نئے مفتی آئے ہو اپنا جو ہے یوٹیوب چینل چمکانے کے لیے ایسے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. معاذ اللہ اعوذ باللہ. ہم اگر سچائی بتائیں تو گمراہ کر رہے ہو، اور آپ جھوٹ بول کے پورے مجمع کو گمراہ کرے آپ جو ہے دین کے داعی بننے کو تیار ہے. آپ کو جو ہے افسوس ہونا چاہیے اپنی زندگی پہ کہ آپ اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول رہے ہیں. خیر، یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے. دوسرا واقعہ بھی اسی ہی طریقے کا ہے، سن لیجئے. ایک مرتبہ طوفانی رات میں شدید بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو پہاڑی کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھا رات میں. وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، پیر پھسلتا ہے اور گر جاتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر پیر پھسلتا ہے، پھر گر جاتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر پیر پھسلتا ہے، پھر گر جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے اپنے گھر سے،
اور جب یہ برداشت نہ ہوا کہ بھئی ایسا کون ہے جو کوئی کیسی ضرورت ہوگی اس کو کہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اور بار بار پھسل رہا ہے، گر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ عظیم ہستی پہاڑ کی طرف چڑھتی ہے اور پیر پھسلتا ہے، پھر نیچے گر جاتے ہیں، پھسل کے نیچے گر جاتے ہیں، معاذ اللہ اعوذ باللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی رات میں اس قدر پریشان حالات، اور آپ جو ہے بار بار پھسل رہے ہیں چڑھتے وقت اور پھر جو ہے نیچے آ جاتے ہیں، پھسل کے گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ ایسی کون سی مجبوری، ایسا کون سا کام آن پڑا کہ آپ کو اس وقت رات میں ہی آنا ہے، آپ کو رات میں ہی وہ کام کرنا ہے، رات میں ہی آپ کو پہاڑ پہ چڑھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اس پہاڑ کے پرلی طرف دوسری طرف ایک لشکر آ کے رکا ہے جو صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائے گا، جو صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو جائے گا، میں اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام تو آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تو وہ روانہ ہو جائے گا، وہ تو رکا ہوا ہی بارش کی وجہ سے، بارش رکتے ہی وہ روانہ ہو جائے گا، اس لیے مجھے ابھی جانا ہے، ابھی دعوت دینی ہے، ابھی ان تک دین پہنچانا ہے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بولا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا گیا، امیر المؤمنین خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعے جو میں نے بتائے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، ان کو بیان کرنے سے باز آ جانا چاہیے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان کو بیان کرتے ہیں مجمع میں اور واہ واہ اور بے شک کے نعرے لگواتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور ان واقعوں کو بغیر تحقیق کے بیان بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان دونوں واقعوں کو بیان کرنے سے خود بھی رکیں گے اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ حوالہ میں آپ حضرات کو دے دیتا ہوں، آپ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ 10 جلدوں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان میں یہ دونوں واقعے مل جائیں گے اور لکھا ملے گا کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بھی جھوٹ بولا گیا ہے، اور جو جھوٹوں کا مہا جھوٹا تھا ابو جہل، اس بدبخت پر بھی یہ مسلمان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، اس پر بھی جھوٹ بول دیا حالانکہ وہ مہا جھوٹا تھا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے یا میری طرف منسوب کر کے بات کو کم یا زیادہ کہے، بڑھائے یا گھٹائے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔